پاکستان کے محکمہ موسمیات کے تحقیق کاروں کی یہ ٹیم بیافو گلیشیئر پر تحقیق میں مصروف ہے۔ پاکستان کے پہاڑی ضلع کوہ قراقرم کے دامن میں بیافو گلیشیئرز پاکستانی اور غیر ملکی سائنسدانوں کی توجہ کا آج کل مرکز بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی حدت میں اضافے یا گلوبل وارمنگ کا پاکستانی گلیشیئرز پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ قطب شمالی کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز کوہ ہمالیہ اور قراقرم کے پاکستانی سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ بیافو گلیشیئر کا ان میں تیسرا نمبر ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں؟ میری کھوج بھی یہی تھی، لہٰذا میں بھی سائنسدانوں کی اس ٹیم کے ہمراہ قراقرم کے پہاڑ اور دریا عبور کرتا اس گلیشیئر تک آن پہنچا۔ موسمیات کے افسر گلیشیئر کا حجم اور اس کے نیچے موجود برف کے پگھلنے کی رفتار معلوم کرنے کے مختلف آلات سے لیس تھے۔ کبھی قریب کے پہاڑوں کی نسبت سے اس گلیشیئر کے گھٹنے یا بڑھنے کا رجحان سمجھنے کی کوشش ہوتی اور کہیں مخصوص آلات کے ذریعے گلیشیئر کے اوپر جمے پتھروں کے نیچے پڑی برف تک پہنچنے کی صحیح کی جا رہی تھی۔ فروخ بشیر تحقیق کاروں کی اس ٹیم کے سربراہ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گلیشیئر پر یہ جھنڈے کیوں گاڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایبلیشن کریکٹرسٹکس کو میئر کرنے کے لیے ہے کہ یہ ڈیبریز کے نیچے جو آئس ہوتی ہے اس کی کریکٹرسٹکس اور ڈیبریز فری آئس کی کریکٹرسٹکس کی جو میلٹنگ کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اس کے اندر یہ ڈیبریز آئس کو انسولیٹ کرتی ہے، اس لیے یہاں پہ آئس دیر سے میلٹ ہوتی ہے، اور جبکہ ڈیبریز فری جو ایریا ہے اس میں آئس جلدی میلٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے آئس کے اوپر اور کتنی جلدی میلٹ ہوتی ہے وہ۔ فروخ بشیر نے بتایا کہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی ایک واضح علامت گلیشیئر پر جا بجا چھوٹی چھوٹی جھیلوں کا بن جانا ہے۔ بیافو میں یہ جھیلیں کثرت سے نظر آئیں اور ان کے نیچے تیز ہوا کے باعث پگھلتی برف بھی، جو فروخ بشیر کے بقول گلیشیئر کے پگھلنے کی ایک اور نشانی ہے۔ ہواؤں، بارش اور دھوپ کی شدت اور اس کے گلیشیئرز پر اثرات ماپنے کے لیے محکمہ موسمیات نے پاکستان اور قطب شمالی سے باہر دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر بالتورو کا انتخاب کیا ہے، جہاں گزشتہ برس آٹومیٹک ویدر اسٹیشن یا موسم کا ریکارڈ رکھنے والا خودکار نظام نصب کیا گیا تھا۔ اس نظام میں سے گزشتہ ایک برس کے اعداد و شمار یا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں کی یہ ٹیم 3 روز کے خطرناک اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالتورو گلیشیئر پہنچی تو برف کے طوفان نے انہیں وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کا موقع نہیں دیا۔ بلندی ذرا کم ہوئی اور طوفان اور برف کے اثر سے باہر نکلے تو ان اعداد و شمار کا جائزہ شروع ہوا۔ پچھلے سالوں کے ڈیٹا سے موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان گلیشیئرز کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر یہاں پہ پہلے 5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پریویل کرتا تھا ایوریجلی، تو اب یہاں پہ 7 یا 8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پریویل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ٹیمپریچر ایسا ایسا ریز ہو رہا ہے۔ جی، ٹیمپریچر ریز ہونے کی وجہ سے یہ جو سنو لائن ہے، اگر آپ اس کو آبزرو کریں تو یہ آہستہ آہستہ اوپر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سنو لائن سے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو سنو کور ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ ریسرچ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایویلیویٹ کر سکیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس انوائرمنٹ کو کتنا افیکٹ ہوا ہے اور یہاں سے ہمیں ہائیڈرولوجیکل ریسورسز کتنے اویلیبل ہوں گے۔ گلیشیئرز میں کئی میٹر نیچے موجود برف کے پگھلنے کی رفتار ماپ کر بھی ان گلیشیئرز کے عزائم کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے محکمہ موسمیات کے تحقیق کار بیافو گلیشیئر سے نکلنے والے پانی کی مقدار اور اس سے بننے والی جھیل کے حجم کو دیکھ کر بھی کچھ اندازے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پرٹیکولر سیزن لیتے ہیں کہ اب جولائی میں، اگلے سال کے جولائی میں کتنا فرق پڑ گیا، آیا فلو زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب میلٹنگ زیادہ ہو گئی۔ تو اس کے پھر اپنے ماڈلز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو باقاعدہ ایک پیٹرن میں لے کے آتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ہم ایک پرٹیکولر گلیشیئر کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ سرج ہو رہا ہے یا یہ پیچھے جا رہا ہے یا یہ ان ادر ورڈز یہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے میں جب گلیشیئر کے قریب درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ان کے اوپر اور نیچے موجود برف کی مقدار کم ہو رہی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں؟ یہ بات میں نے پوچھی محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر قمرالزمان چودھری سے، جو گلیشیئرز پر ہونے والی تحقیق کے روح رواں ہیں۔ جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جب ٹیمپریچر انکریز ان علاقوں کے اندر ہو رہا ہے جو کافی ویزیبل ہے
تو ابھی جو ویدر پیٹرن جو اس میں سنو ایڈ کر رہے ہیں وہ ابھی ان پہ جو ویسٹرن ویدر سسٹمز پہ ابھی امپیکٹ اتنا نہیں ہوا. کئی جگہوں پر جو اس پہ امپیکٹ ہے اور اس پہ جو اثرات ہیں وہ کافی ویزیبل، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر ابھی اثرات اتنے ویزیبل نہیں ہیں. اور لیکن یہ کہ ہم لوگ یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فیوچر کی جو گلوبل کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے، تمام جو گلیشیئرز ہیں ان پر اس کے اثرات ہوں. اپنے اس دعوے کے حق میں ڈاکٹر قمرالزمان چودھری نے سیٹلائٹ سے بیافو اور بالتورو گلیشیئرز کی کھینچی گئی تصاویر میرے حوالے کی. ان سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ بیافو کے حجم میں گزشتہ لگ بھگ 30 برسوں میں 4 کلومیٹر تک کمی واقع ہو چکی ہے. بیافو گلیشیئر کے حجم میں کمی صرف سیٹلائٹ ہی نے محسوس نہیں کی، بلکہ اس کی گواہی نسلوں سے بیافو کے قریب رہنے والے مقامی لوگ بھی دیتے ہیں. 1984 میں نے شروع کیا ہوں اس کو چلنے میں، تو اس وقت یہ شہرن سے آگے ایک پہاڑ تھا نا، بیچ میں ایک کھڑا سے پہاڑ ہے، تو اس کے نزدیک تھا، اوپر لیول پہ تھا. تو ابھی کم سے کم 1.5 میل پیچھے گیا ہے میرے خیال میں. جو ڈاؤن ہو گیا ہے وہ کم سے کم 150 میٹرز ڈاؤن بھی ہو گیا. 1992 میں ایز اے گائیڈ یہاں پہ پہلی دفعہ آئے تھے، تو ہم نے گلیشیئر کے اوپر سے سفر کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک فریش گلیشیئر تھے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کلومیٹر کم سے کم 1 کلومیٹر گلیشیئر پیچھے چلا گیا. سائنسدانوں کی تحقیق، مقامی افراد کی گواہی اور موقع کی شہادت سب ایک ہی جانب اشارہ کرتے محسوس ہوتے ہیں. تو اگر جیسا کہ شواہد ہیں پاکستان کے گلیشیئرز سست رفتاری ہی سے صحیح پگھل رہے ہیں، تو اس کے پاکستان کے لوگوں پر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ محکمہ موسمیات نے اس بارے میں بھی تحقیق کر رکھی ہے. گلیشیئرز پہ اثرات پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپینڈنس ہے اکانومی کی، ایگریکلچر کی، انرجی سیکیورٹی کی، فوڈ سیکیورٹی، یہ تمام واٹر ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور واٹر ریسورسز جو ہیں خاص طور پہ انڈس جو ہمارا ریور سسٹم ہے اس کے اندر یہ گلیشیئرز اور سنو بیلٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ گلیشیئر صرف پاکستان کے میدانی علاقوں ہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں پر رہنے والوں کے لیے بھی پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مقامی افراد آہستگی سے معدوم ہوتے ان گلیشیئرز کو اگانے کے صدیوں پرانے طریقوں کو آج بھی استعمال کرتے ہیں. اس ڈائریکشن یہ ہونا چاہیے میرے خیال جہاں سورج پڑتے ہیں وہ رکھتے ہیں، یہ سامنے والا بالکل سورج کے سامنے. شمالی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے مشہور تنظیم آغا خان فاؤنڈیشن مقامی افراد کو گلیشیئرز کی پیوند کاری میں مدد دے رہی ہے. چونکہ بہت سارے گلیشیئرز وہ ریٹریٹ ہو رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے صدیوں سے یہ ایک ٹریڈیشن بنایا تھا یہاں پہ کہ جو ایگزسٹنگ گلیشیئر ہے وہاں سے وہ کچھ پیسز اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کوئی ایک خاص الٹیچیوڈ پہ اس کو لے جاتے ہیں، تقریباً 15,000 فٹ سے اوپر کی بلندی پہ. وہاں اس کو یہ جو آئس کے پیسز ہے اس کو پلانٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کو جب وہاں پہ یہ پلانٹ کرتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اس کو دفن کرتے ہیں، پلاسٹک لگاتے ہیں یا کوئی اور چیز لگا کے اس کو دفن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی 3-4 سال کے بعد یہ لوگ جا کے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ تاکہ جب یہ وہاں پہ یہ پلانٹ ہو جائے تو اس سے پانی آئے گا اور وہ ان کی ایگریکلچر کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہوگی. پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو عالمی حدت میں اضافے اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. گلیشیئرز کیوں پگھل رہے ہیں اور یہ کہ کس رفتار سے پگھل رہے ہیں، اس بارے میں ماہرین کے درمیان بحث و تمہیز جاری ہے. لیکن بیافو گلیشیئر کا یہ منظر آپ کو یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ گلیشیئر پگھل رہا ہے. آصف فاروقی، BBC، بیافو گلیشیئر.